کہتے ہیں استاد انسان کے روحانی والدین ہوتے ہیں۔ والدین، کیا سچ میں وہ صفاک عورت ایک استاد کہنے کے لائق تھی؟ مجھے اب بھی اس عورت کی صفاکی یاد آتی ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے، میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے 13 سال کا بچہ ہوں۔ وہ سارے واقعات جب میری آنکھوں سے کسی فلم کی طرح گزرنے لگتے ہیں تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور بدحواسی چھاتی ہے کہ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ میرے جسم پر اب بھی لال نشان ہے۔ جب مجھے نظر آتے تھے تو میں ایک اذیت میں مبتلا ہونے لگتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں آج بھی وہ اذیت سہ رہا ہوں۔ مرد کی صفاکی کی کئی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ عورت جب اپنی درندگی پر اتر آتی ہے تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بہت کم عمری میں ایک عورت کی صفاکی کا وہ روپ دیکھا تھا کہ آج بھی یاد آنے پر میں ایک ناقابل فہم اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کانپ کے رہ جاتا ہوں۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کئی دن لگتے ہیں مجھے سنبھلنے میں۔ یہ بات تب کی ہے جب میں 13 سال کا تھا۔ میرے ابو کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے بھی اپنا اسکول بدلنا پڑا، کیونکہ ہم اس شہر میں بالکل نئے تھے۔ اسی لیے ہماری آس پاس کے لوگوں سے زیادہ جان پہچان نہیں تھی۔ وہاں شفٹ ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام ایک اچھا سا اسکول ڈھونڈ کر اس میں میرا داخلہ کروانا تھا۔ جس علاقے میں ہم شفٹ ہوئے تھے اس سے 15 منٹ کی دوری پر ایک اسکول موجود تھا۔ میرے ابو کو وہ اسکول بہت پسند آیا اور پھر میرے ابو نے میرا داخلہ اسی اسکول میں کروا دیا۔ اسکول کا پہلا دن میرے لیے کافی حد تک اچھا ثابت ہوا۔ عالی شان عمارت اور بے حد منظم اساتذہ اور بچوں نے پہلے ہی دن میرے دل پر ایک مثبت جگہ بنا لی۔ میں یہاں آ کر خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ وہاں پر سبھی بچے اور ٹیچرز بہت ہی اچھے تھے اور اچھے سے پڑھایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہاں پر بچے حد سے زیادہ ہی سیدھے سادے رہنے لگے ہیں۔ میں اپنے مزاج کے مطابق اگر کسی دوست سے ہنس کر بات کرتا یا کچھ مانگتا تو وہ مجھے بولنے سے منع کر دیتے اور کہتے کہ یہاں فضول بولنا بالکل منع ہے، تم یہاں نئے آئے ہو اسی لیے آہستہ آہستہ سب جان جاؤ گے۔ وہاں اگر کوئی استاد کمرے سے باہر بھی چلا جاتا تو بھی کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ ایک آواز بھی نکال سکے۔ مجھے تھوڑا عجیب لگتا، مگر شاید یہاں کا سسٹم ہی ایسا تھا۔ یہاں ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، لیکن وجہ کچھ اور ہی تھی جو 13 سال کی عمر کے کسی بچے کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرا مجھ پر مزید راز آشکار ہونے لگے جو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان بچوں کی طرح بنانے لگے۔ ایک دن جب میں اسکول گیا تو میرا ایک دوست جو ہمیشہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا وہ چھٹی پر تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس نے تو کبھی بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ آج ہمارے ایک مضمون کا ٹیسٹ تھا جسے ایک استانی پڑھایا کرتی تھی۔ ان کا نام شازیہ تھا۔ ہمارا پورا اسکول ہی ان سے بہت ڈرتا تھا۔ انہیں ہم نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کہنا تھا کہ آج اگر یہ اسکول چل رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مس شازیہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ جو ہی کلاس میں آتی سبھی بچے بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، کسی کی سانس کی بھی اونچی آواز نہ آتی۔ آج جب وہ ٹیسٹ لینے لگیں تو میرے ساتھ پڑی کرسی پر نظر ڈالی اور ماتھے پر کئی بل ڈال کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کا روب اور چہرے کا تاثر اتنا سخت تھا کہ میری ٹانگوں میں کپ کپی شروع ہو گئی۔ وہ مجھ سے میرے ساتھ بیٹھنے والے لڑکے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لا علمی کا اظہار کیا، جس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر بچوں سے ٹیسٹ لینے لگی۔ ان کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ بچے لکھتے ہوئے بھی کپ کپا رہے تھے۔ مجھے یہ منظر انتہائی عجیب لگا۔ بھلا ایسا بھی کیا ڈر تھا؟ وہ ایک استانی تھی، کوئی آدم خور تو نہیں، مگر شاید ان بچوں کے نزدیک وہ استانی آدم خور سے بھی زیادہ خوف کی علامت بنی تھی۔ استانی نے جب ٹیسٹ چیک کیے تو 3 بچوں کے نمبر کم تھے۔ وہ فوراً غصے سے انہیں اپنے پاس بلانے لگی۔ ان کی چنگاڑتی آواز پر بچے ڈرے سہمے ان کے پاس گئے۔ تبھی اگلے ہی پل استانی نے تینوں کے چہروں پر تھپڑ رسید کر دیے اور پھر انہیں کہا کہ اس بار تم تینوں کو ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ چلو میرے ساتھ اور خبردار جو ایک بھی آنسو آیا تم لوگوں کی آنکھوں میں۔ اتنا کہہ کر وہ تینوں لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جو ہی وہ گئے تو کلاس کے باقی بچے
زرد چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ تبھی مجھے ایسی آواز سنائی دی جسے سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک بچہ جو میرے پیچھے ہی بیٹھا تھا، وہ بولا کہ اب ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی اس بات پر باقیوں نے بھی افسوس اور خوف سے سر ہلایا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا اور استفسار کرنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ میری بات پر وہ خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک میرے قریب آیا، بولا کہ یہ استانی پچھلے 5 سال سے یہاں ہے اور جب سے یہ یہاں آئی ہیں بس انہی کا حکم چلتا ہے۔ ذرا سی بات پر یہ بچوں کو بہت مارتی ہیں اور اپنے ساتھ ایک خالی کلاس روم میں لے جاتی ہیں۔ میں نے اتنی بات سن کر انہیں ٹوکا اور کہا کہ وہ بچوں کو ایک خالی کلاس روم میں کیوں لے کر جاتی ہیں؟ میری بات پر وہ بولا کہ یہ تو بس وہی جانتی ہیں یا پھر وہ بچے جانتے ہیں۔ ہم سبھی ابھی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک سے فلک شگاف چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس گیا اور باہر جھانکنے لگا۔ سامنے ایک خالی کلاس روم تھا جس سے انہی لڑکوں کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ استانی ان کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ایک خوف کی لہر نے میرے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں واپس اپنی سیٹ پر دبک کر بیٹھ گیا۔ یہی اس اسکول کا قانون تھا، یہاں تک کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی اس استانی کو کچھ نہیں کہتے تھے، الٹا ان کی مزید حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ بچے اسی طرح پڑھائی پر توجہ دے سکیں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ چونکہ میری سیٹ کھڑکی کے ساتھ تھی اسی لیے میں باہر کا منظر بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میرا دل جیسے استانی کو دیکھ کر دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ غصے سے بپھری ہوئی اس کمرے سے باہر آئیں اور پھر ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر میں چلی گئی۔ تبھی کچھ منٹوں کے بعد وہ لڑکے کمرے سے باہر آنا شروع ہوئے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں یک ٹک انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ تینوں لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ ان کے چہرے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکے تھے۔ وہ یوں مرے مرے قدم اٹھا رہے تھے جیسے ٹانگوں میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ بالکل سرخ چہرے اور آنکھوں میں آنسو، جنہیں وہ چہرے سے صاف کرتے دوبارہ کلاس روم میں آئے۔ ان میں سے ایک لڑکا میری اگلی نشست پر آ کر بیٹھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا حلق تک خشک ہوا تھا۔ میرے دل میں کئی اندیشے آنے لگے۔ آخر استانی جی نے مارنا ہی تھا تو سب کے سامنے مار لیتی، یوں بند کمرے میں لے جا کر انہیں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دل میں کئی خدشات ابھرے۔ پھر میں نے ان میں سے ایک لڑکے سے پوچھا کہ استانی نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میری بات پر وہ خوف سے سہم گیا۔ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے اس سے کوئی عجیب و غریب سا سوال کر دیا ہو۔ اس نے میرے سوال پر جواب دینے کے بجائے فوراً آگے چہرہ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کئی سوال کیے مگر ان میں سے کسی نے بھی میرے سوال کا جواب نہ دیا، گویا استانی نے ان کی زبان ہی کاٹ لی ہو۔ جیسے تیسے وہ دن گزرا اور میں چھٹی کے بعد گھر آ گیا۔ میرا دل چاہا کہ آج کے اس واقعے کے بارے میں اپنی امی کو بتاؤں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اگلے دن میں دوبارہ اسکول پہنچا۔ آج میرا موڈ ہمیشہ کی طرح خوشگوار نہیں تھا، نہ ہی میرے چہرے پر سکون اور خوشی جھلک رہی تھی۔ یہاں آنے کے 3 ہفتوں بعد ہی میں انہی بچوں جیسا ہو گیا تھا، بالکل سنجیدہ، منظم اور ڈر و خوف کے تاثرات سے لبریز۔ میرے ساتھ بیٹھنے والا میرا دوست آج اسکول آیا تھا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ کل نہیں آ سکا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے کل کے بارے میں بتایا تو اس کے چہرے پر بدحواسی اور زردی نمایاں ہوئی۔ اس کا یہ انداز میرے دل میں مزید تجسس بھر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ایسا رد عمل دے رہے ہو جیسے تم یہ سب پہلے سے جانتے ہو کہ مس شازیہ تمہارے ساتھ کیا کریں گی۔ میری بات پر وہ فوراً سر جھٹک کر بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں جب سے یہاں پر آیا ہوں یہی سب دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ سب نیا نہیں لگا۔ اس کے انداز سے یہ واضح تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی استانی کمرے میں آئی۔ آج وہ قدرے نارمل اور خوشگوار موڈ میں لگ رہی تھیں۔ میں حیرت سے دیدے پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا جو وہ بغیر سختی کے ہم سے بات کر رہی تھی۔ تبھی وہ چلتی چلتی مجھ سے آگے بیٹھے لڑکے کے قریب آئیں
اور پیار سے اس کا گال سہلایا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ لڑکا بھی ان کو دیکھ کر مسکرایا اور ان سے حال احوال پوچھنے لگا۔ تبھی وہ استانی جو کہ عمر سے لگ بھگ 30 سال کی لگتی تھی اور بیوہ بھی تھی، اپنے دودیا ہاتھ سے اس لڑکے کے گال پر چٹکی کاٹ کر بولی، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ زیادہ درد تو نہیں ہوا؟ استانی جی کے اس سوال پر وہ لڑکا فوراً بولا کہ نہیں استانی جی، میں تو اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں، درد صرف اسی وقت ہوا تھا۔ اس کے جواب کو سن کر استانی جی گویا مطمئن سی ہو گئیں۔ جن نظروں سے مس شازیہ نے اس بچے کو سر سے پیر تک دیکھا تھا، مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی تھی، اور پھر یہی سوال باقی 2 لڑکوں سے بھی کیا تھا جو کل استانی جی کے ساتھ اس کمرے میں گئے تھے، سب نے یہی جواب دیا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور ان کا درد بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ بظاہر ان لڑکوں کی نہ تو ہاتھوں پر ڈنڈوں کے نشانات تھے، نہ ہی چہرے پر تھپڑ کے، لیکن پھر کل ان کی چیخو پکار سن کر لگ رہا تھا کہ انہیں ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا ہو۔ میں معصومیت سے کبھی استانی جی کا چہرہ دیکھتا، کبھی ان لڑکوں کا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کل اس کمرے میں کہ یہ لوگ آج اتنے خوش تھے؟ کل یہی لڑکے چیخو پکار کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ جب یہ کمرے سے نکلے تھے تو ان سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر آج جب استانی جی نے پوچھا تو کتنی خوش دلی سے انہیں جواب دے رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر مزید حیرت میں ڈوب گیا۔ آج کا سبق پڑھا لینے کے بعد استانی جی نے کمرے سے باہر جانے سے پہلے دوبارہ مسکرا کر ان لڑکوں کی جانب دیکھا اور بولیں کہ بیٹا، چھٹی کے بعد تم تینوں نے میرے ساتھ میرے گھر جانا ہے، اور اگلے 4-5 دنوں تک تم تینوں میرے ساتھ میرے گھر پر ہی رہو گے۔ پرنسپل نے تمہارے گھر والوں سے بات کر لی ہے، یہ سب تم لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا کہ استانی جی، امی ابو کے بغیر مجھے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر استانی جی نے جس طرح سے اس لڑکے کو گھورا، وہ چپ ہو کر نظریں جھکا گیا۔ اس بات پر وہ تینوں لڑکے خوش ہو گئے، لیکن ان میں سے وہ لڑکا کچھ پریشان تھا جو شاید استانی جی کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ باقی 2 خوش تھے۔ کل والا خوف اور بے چینی ان کے چہرے پر کہیں بھی واضح نہیں تھی۔ مجھے یوں خود کو گھورتا پا کر وہ تینوں نظریں چرا گئے اور پڑھائی میں مگن ہو گئے۔ چھٹی کے بعد وہ تینوں لڑکے استانی جی کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، جبکہ میں کتنے ہی سوالوں کا شکار بس کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، کچھ تو ایسا تھا جو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کلاس کے لڑکے مجھے بالکل بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ جو شروع سے یہاں پڑھتے تھے ان کے لیے یہ سب عام سی بات تھی، مگر اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ سچ میں جان کر ہی رہوں گا، اور وہ مجھے صرف اور صرف میرا دوست ہی بتا سکتا تھا، مگر اس کے لیے مجھے اسے اپنے اعتماد میں لینا پڑے گا، یہ بھی لازمی تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ جیسے تیسے میں نے وہ دن گزارا اور اگلے دن اسکول پہنچا۔ آج میں وقت سے پہلے اسکول پہنچ گیا تھا۔ اپنی کلاس میں جانے سے پہلے بے ساختہ میری نظر اس کلاس روم کی طرف گئی جو کہ بالکل خالی تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں استانی جی اس دن لڑکوں کو لے کر گئی تھیں۔ میں نے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلا تھا۔ ذرا سا دھکیل کر کھولا ہی تھا کہ مجھے اپنے کندھے پر ایک بھاری بھرکم ہاتھ محسوس ہوا۔ میری روح تک میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ بمشکل جب پلٹ کر میں نے دیکھا تو پیچھے ہیڈ ماسٹر صاحب کھڑے تھے۔ میں فوراً سیدھا ہوا اور تھوڑا شرمندہ بھی۔ مجھے ایسے دیکھ کر بولے کہ بیٹا، آپ کس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہو؟ میں نے بتایا کہ سر جی، میں 8ویں کلاس کا طالب علم ہوں، جس کے جواب میں وہ طنزیہ بولے کہ 8ویں جماعت کا دروازہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ سامنے ہے، اور آئندہ اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مس شازیہ کو بلوا کر تمہارا بھی شوق پورا کروا دیں گے اس کمرے میں جانے کا۔ ان کی یہ بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، مگر جو بھی تھا وہ بہت ہی غلط ہو رہا تھا۔ میں اپنی کلاس میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میرا دوست بھی آ چکا تھا۔ میں آج یہ طے کر کے آیا تھا کہ ہر حال میں اپنے دوست سے پوچھ کر رہوں گا کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ آخر ایک استانی جو اتنے سخت مزاج کی ہے، وہ بچوں کو اپنے ساتھ گھر کیوں لے کر جاتی ہے
اور وہ بھی 3-4 دنوں کے لیے۔ میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے دوست نے جو ہی کرسی کھسکائی تو اچانک سے چھپکلی کرسی کے ہینڈل سے نکل کر اس کی شرٹ پر گری۔ وہ بوکھلا کر اپنی شرٹ جھاڑنے لگا۔ وہ چھپکلی اس کی شرٹ جھاڑنے سے زمین پر گری اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی، مگر میری نظر ایک نشان پر ٹھہر سی گئی۔ وہ نشان جو میرے دوست کی کمر پر بنا تھا، وہ نشان نہ تو کسی زخم کا تھا نہ جلنے کا تھا، مگر وہ نشان کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا گویا علامت ہو کسی چیز کی۔ میں ابھی مزید دیکھ پاتا میرے دوست نے فوراً شرٹ نیچے کر دی۔ میں نے نظریں ہٹائیں اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کمر پر یہ نشان کیسا ہے؟ میرے سوال کو سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ وہ بوکھلا کر بولا کہ کچھ نہیں، یہ نشان اس کے ساتھ پیدائشی طور پر ہے۔ میں اس وقت تو اس کے جواب پر مطمئن ہو گیا، مگر اندر ہی اندر مجھے یاد آیا کہ شاید یہ نشان میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ آج وہ استانی جی بھی چھٹی پر تھی۔ پورے اسکول میں ایک خوشی کی لہر سی دوڑی تھی، جیسے سر سے کتنی بڑی بلا ٹلی ہو، مگر یہ خوشی زیادہ دن تک نہ رہی۔ ٹھیک 5 دن کے بعد استانی جی واپس اسکول آئی تھی اور آج وہ تینوں لڑکے بھی اسکول آئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے اچنبھا ہوا، کیونکہ سبھی کافی کمزور لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر زردی سی نمودار تھی، مگر اس کے باوجود وہ خود کو ٹھیک بتا رہے تھے۔ استانی جی نے اس دن پھر ہمارا ٹیسٹ لیا، جس میں ان تینوں کے پورے نمبر آئے۔ استانی جی بہت خوش تھی، کہنے لگیں کہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ان لڑکوں نے بغیر کسی غلطی کے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا۔ مگر وہی میں جو اپنے دماغ میں کئی طوفانوں کو سمیٹے بیٹھا تھا، اپنا ٹیسٹ پکڑ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ میرے نمبر مساوی بھی نہیں آئے تھے۔ دوسرا بڑا دھچکا مجھے اس بات کا لگا تھا کہ اس میں سے ایک لڑکا جو بالکل میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا، مگر پھر بھی اس کے نمبر پورے آئے تھے۔ آخر کیسے آ چکے تھے؟ میں اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی استانی جی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور لاٹھی سے میرے ہاتھ پر 3 ڈنڈے برسائے۔ میرا ہاتھ درد سے سن ہو چکا تھا، مگر خیر یہ میری غلطی تھی۔ مجھ سمیت ایک اور لڑکا آج ٹیسٹ میں فیل ہوا تھا۔ استانی جی ہمیں دیکھ کر بولیں کہ لگتا ہے اب تم دونوں کی باری ہے مجھ سے کلاسز لینے کی۔ جیسے باقی سب کو ٹھیک کیا ہے ویسے تم دونوں کو بھی ٹھیک کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے باہر چلی گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ آج یہ میرے ساتھ بھی وہی کریں گی جو باقیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میرا دوست میری جانب دیکھ کر بولا کہ فکر مت کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، بہت اچھے سے سب سمجھائیں گی۔ مگر فی الوقت مجھے انتہائی ڈر لگ رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ تبھی استانی جی واپس آئیں اور بولی، آج تم دونوں نے میرے ساتھ میرے گھر جانا ہے۔ تمہارے گھر میں کال کر کے بتا چکی ہوں تاکہ سب کچھ سیکھ سکو۔ ان کے لہجے میں عجیب سی شیطانی مسکراہٹ چھلکی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا کہ اب میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے حیرت اس بات سے ہوئی کہ آخر میرے امی ابو مان کیسے گئے۔ میں تو آج تک کسی رشتہ دار کے گھر بھی نہیں رہا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں استانی جی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ جو ہی چھٹی ہوئی فوراً گھر کی طرف بھاگ جاؤں گا۔ میں نے اپنے اس فیصلے کے متعلق رازداری سے اپنے دوست کو بتایا، جس پر وہ مجھے کہنے لگا کہ ایسا مت کرنا، استانی تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ چھٹی ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا، تبھی ایک لڑکے نے کمرے سے باہر بنے بھیڑوں کے چھتے میں کاغذ کی بنی گیند پھینکی۔ اتنا کرنا تھا کہ بہت سی بھیڑوں نے حملہ کر دیا۔ میں چونکہ دروازے سے ذرا دور تھا، اسی لیے جلدی سے پاس بنی کھڑکی سے باہر نکل گیا اور باقی لڑکوں کو بھی یہی مشورہ دیا۔ اچھلنے اور بھاگنے کی وجہ سے کئی لڑکوں کی شرٹیں اڑیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ نشان جو میرے دوست کی کمر پر تھا، وہ نشان کئی لڑکوں کی کمر پر موجود تھا۔ 3 دن پہلے آنے والے لڑکوں کی کمر بھی اسی نشان والی تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا یہ سارے ہی پیدائشی نشان لیے بیٹھے تھے؟ ان سوالوں کا جواب صرف وہی دے سکتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ کوئی نہیں بولے گا۔ تبھی چھٹی کی گھنٹی بجی اور افراتفری میں ہم اسکول سے نکلے۔ میرا دل وہاں سے بھاگ جانے کو تھا، مگر شاید قسمت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ میری ٹکر استانی جی سے ہو گئی اور پھر وہ مجھے اور دوسرے لڑکے کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے جانے لگیں۔ ان کے گھر پہنچ کر وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گئی۔ تبھی ایک ملازم نے ہمیں جوس دیا۔ استانی جی بولیں کہ تم لوگ جوس پیو، پھر میں آ کر پڑھانا شروع کرتی ہوں۔ ہم نے جوس پیا تو سر چکرانے لگا، کب نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ میرے پیٹ میں کوئی سوئی نما شے چبھی تھی۔
اتنا محسوس کرنا تھا کہ میرا ذہن جیسے بیدار ہونے لگا اور چند آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرائیں۔ ایک جانی مانی آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ پہلے اس لڑکے کو اندر لے کر جاتی نا ماما، بہت تیز بن رہا تھا یہ، جس کے جواب میں ایک نسوانی آواز آئی کہ فکر نہ کرو بیٹا، اس کا بھی نمبر آئے گا بس کچھ دیر میں۔ ان الفاظ نے مجھے پوری طرح جگا دیا۔ یہ آواز تو میرے دوست کی تھی اور وہ استانی جی کو ماما کہہ رہا تھا۔ میں بوکھلا کر آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ سامنے استانی جی اور میرا دوست کھڑا تھا جو اب کمرے سے باہر جا رہے تھے۔ اتنا بڑا انکشاف مجھے مزید بوکھلاہٹ پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا وہاں موجود نہیں تھا۔ سامنے کسی کو نہ پا کر میں دھیرے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے کوئی نہ تھا، مگر ساتھ والے کمرے کا دروازہ تھوڑا بہت کھلا تھا۔ میں نیم کھلے دروازے سے اندر دیکھنے لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں نے فوراً اپنی آنکھیں میچ لیں۔ میری چیخ بمشکل رکی تھی، میری ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ سا گیا۔ میرے ساتھ آیا لڑکا بے ہوش ایک بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کے اوپر ڈاکٹری لباس میں 2 مرد جھکے تھے۔ اس کا پیٹ پوری طرح کھلا تھا، نہ جانے وہ کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ۔ میں فوراً بھاگ کر کمرے میں آتا، اس سے پہلے ہی استانی جی نے مجھے دیکھ لیا۔ میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ مجھے تھپڑ مار کر کمرے میں بند کرنے لگی۔ میں رونے لگا، انہیں دھکا دینے لگا، مگر تبھی میرے دوست نے میرے سر پر ڈنڈا مارا۔ میرا سر چکرا گیا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں نے ہمت کر کے استانی جی سے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ وہ ہنسی اور میرے قریب آ کر بولی، میں تمہیں یہاں تمہارا گردہ نکلوانے کے لیے لائی ہوں، اور تم چاہ کر بھی یہ بات کسی کو نہیں بتا سکو گے، بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلے کئی لڑکے کسی کو بھی نہ بتا سکے۔ ان کے یہ الفاظ میرا سانس روک رہے تھے۔ میں مسلسل رو رہا تھا۔ وہ لڑکا جسے میں اپنا دوست سمجھتا تھا وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں غصے سے بولا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا ملے گا تمہیں ان سب سے؟ میری بات سن کر استانی بولی کہ یہ ان کا پورا گینگ ہے۔ یہ تو تمہاری قسمت خراب تھی جو تم یہاں پڑھنے آ گئے۔ اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر اور میں نوجوان لڑکوں کے گردے نکال کر انہیں بیچتے ہیں، یہی ہمارا کاروبار ہے، اور اب تم بھی ہماری کمائی میں اپنا حصہ ڈالو گے اپنا گردہ دے کر۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ میں بولا یہ سب میں باہر جا کر سب کو بتاؤں گا، مگر وہ ہنس کر کہنے لگی کہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا تو تم کیا بتاؤ گے؟ تم سے پہلے کتنے ہی بچے یہ دھمکی دے چکے ہیں، ان سب کو اسی شرط پر زندہ چھوڑا ہے کہ اگر ذرا سا بھی راز فاش کیا تو ان کا دل نکالنے میں ہمیں صرف 2 منٹ درکار ہوں گے۔ استانی ابھی یہ ساری باتیں کر ہی رہی تھی کہ ایک زوردار دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہاں موجود سب کے سب لوگ چونکے تھے کیونکہ گھر کے اندر پولیس داخل ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا اور میں بھاگ کر انسپکٹر احمد علی یعنی اپنے ابو کے گلے لگ گیا۔ پاپا نے مجھے گلے سے لگا کر شاباشی دی اور کہا کہ آج تمہاری کوشش اور پلان کی وجہ سے اتنا بڑا گینگ پکڑا گیا۔ دراصل اس علاقے کے متعلق کافی رپورٹس آئی تھیں کہ یہاں ایک گینگ اسکول چلا رہا ہے جو بچوں کو جسمانی اعضاء نکالتا ہے۔ ایک پولیس والے کا بیٹا ہوتے ہوئے میں نے اپنے ابو کی بھرپور مدد کی تھی اور آج وہ گینگ پکڑا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس اسکول کو بھی بند کروا دیا گیا تھا اور اس میں ملوث سبھی لوگوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اچھے اور معیاری اسکول میں داخلہ لے لیا اور اپنی پڑھائی کا آغاز کیا، مگر ہاں آج بھی مجھے دوست کے روپ میں ملے دشمن کی یاد آ جائے تو دل سے کسی حد تک غیروں پر اعتبار ضرور اٹھ جاتا ہے۔